अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं लोनावाला बुशी डैम के अंदर कितना बड़ा हादसा पेश आया था। उसके बाद से किस तरीके से वहां पर एक सर्च ऑपरेशन जारी किया गया और वहां पर गवर्नमेंट ने एक बड़ा ऐलान किया। मेरे अजीज दोस्तों, मैं अभी आपको पूरी खबर के साथ रखूंगा कि कितने लोग मिल चुके हैं और कितने लोग अभी गुमशुदा हैं और कितने की तलाश जारी है। मेरे अजीज दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि ये वीडियो दूसरे तक जाए और वो नसीहत इस वीडियो से हासिल करें। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं बुशी डैम के अंदर, जैसे कि आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, 9 लोग थे। 9 लोग जो सैलाब के अंदर बह गए थे और उसमें से 4 लोगों को बचा लिया गया था और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जो मौलाना साहब हैं, मौलाना सलमान, उनकी जो लड़कियां थी तीनों, वो तीनों की मौत हो चुकी है, वो तीनों मिल चुकी हैं। आप जैसे कि वीडियो में देख ही सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अभी एक फर्द की तलाश है और वो है छोटा सा उनका बच्चा। वो बच्चा अभी तक नहीं मिल पाया है। उस बच्चे की तलाश जारी है और सर्च ऑपरेशन भी अब बिल्कुल बंद ही कर दिया गया है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन बहुत चलाया गया, लेकिन उस बच्चे की लाश अभी तक नहीं मिल पाई है कि वो बच्चा कहाँ गया, किधर को चला गया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो बड़ा हादसा हुआ था वो बड़ा ही खतरनाक था। अब इस पर मौलाना साहब ने पूरा इंटरव्यू दिया है डिटेल के साथ। आइए उनका इंटरव्यू देखते हैं और उन्होंने पूरी हकीकत बताई है, कब और कैसे हुआ और वो लोग कैसे वहां पहुंचे और इसमें कौन कौन लोग थे और कहां पहुंचे थे, कहां के रहने वाले हैं, और ये सारी डिटेल उन्होंने बताई है। आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं इनका ये पूरा वीडियो। फैमिली जो थी वो मौलाना आदिल, उनका नाम जो है, मौलाना सलमान भी है उनका नाम। उनकी फैमिली, 2 फ्रेंड है मुफ्ती सलमान साहब जो कोकन के हैं, और वो जो है बताएंगे कि क्या, कौन थे, कैसे थे और क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, वो वीडियो सबने देखा, दिल दहल गया सबका। जी जी जी। तो वीडियो के बारे में बताएंगे कि लोग उस तक कैसे पहुंचे होंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, देखिए मोहतरम, सबसे पहली बात ये थी कि जब मौलाना सलमान साहब से हम बज़ाते खुद मुलाकात की हमने, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब हमारे बच्चे और हमारे साले साहब जब पानी की तरफ बढ़ रहे थे तो पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं था, बराबर। ज़रा भी पानी का बहाव नहीं था। मतलब कोई भी बच्चा 4 साल का या 7 साल का पानी को खेलने के लिए, पानी के अंदर इंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो मेरे आंखों के सामने मेरे 2 बच्चियाँ, मेरे 2 साले, 3 साले के 2 लड़कियाँ और 3 सालियाँ जो है वो आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते आहिस्ता आहिस्ता बीचों बीच चले गए। अभी तसव्वुर में भी ये मुमकिन नहीं था कि ऐसी चीज़ सामने आएगी। लेकिन अचानक में 1 से 1.5 मिनट के अंदर पानी का बहाव इतना तेज़ हुआ, इतनी बर्क रफ्तारी से पानी बहने लगा कि हम लोग देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं हमको, लेकिन कुछ समझ में बात नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तो आपका कहने का मतलब है मौलाना सलमान उस वक्त मौजूद थे? जी, मौजूद थे वहाँ पर। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं कुछ 30 या 35 सेकंड के लिए तहारत खाने के लिए मैं गया हुआ था। जैसे ही मैं तहारत करने के बाद मैं आया तो देख रहा था पानी की इतनी तेज़ रफ्तारी से पानी बह रहा था और मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे मुझे देख रहे हैं और बच्चे कुछ चिल्लाने की कोशिश कर रहे, कुछ मदद मांग रहे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोगों ने कोशिश की, दरख्त की छालें निकाले, रस्सियाँ फेंकी, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। सलीमा, एक बात मैं और जिक्र करूँ, अल्लाह की तरफ से अगर मौत लिखी हुई हो तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। गुज़िश्ता कल हमारे फैसल भाई के साथ में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ताज़ियतनामा पूरे उम्मत मुस्लिमा की तरफ से उनके सामने पेश किया। दिल दहलाने वाला वो मंज़र था। मौलाना सलमान साहब के सामने बहुत सारी बातें आई। उन्होंने एक बात कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने एक मंज़र ऐसा देखा कि मैं और मेरी मोहतरमा किनारे पर बैठकर, मेरा पूरा ख़ानदान, मेरे बच्चे, सर की आंखों से हम देख रहे हैं कि डूब रहे हैं। हम इतने बेबस थे कि हम उनको बचा नहीं सके। और मेरे जहन में ये बात आई कि मैं वैसे ही घूमा और कोशिश किया, मैं पानी में जा रहा था, लोगों ने मुझे पकड़े कि मौलाना मत जाइए। मैंने कहा कि मेरा कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा। लेकिन मैं आगे जाने के बाद लोगों ने मुझे पकड़े और मैं अपने बच्चों को बचा नहीं सका। तकदीर का लिखा हुआ गालिब आया। इसमें एक मैसेज उम्मत को ये मिलता है कि अपने बच्चों का, हम घूमने जाते हैं, इस्लाम सैर व सियाहत से मना नहीं करता, सैर व सियाहत करनी चाहिए, लेकिन पानी को एहतियात बरतना चाहिए। पानी अगर ज़्यादा है तो अपने बच्चों का एहतियात करना ये जिम्मेदारों का काम है। जो सरपरस्त हजरात है उनके लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाए, लेकिन पानी से एहतियात बरते। जो मुकद्दर में लिखा हुआ है वो तो होना तय है।
اللہ کے مقدر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ان کے دونوں بچیاں اللہ کے پاس چلے جائیں گے، سالے چلے جائیں گے. ٹوٹل 5 لوگوں کی اموات آئی. میں آپ کو جانکاری کے لیے بات بتا دوں، یہ واقعہ 12 بجے پیش آیا، دوپہر کے 12 بجے پیش آیا. جو بہنے کا 12 بجے سے سٹارٹ ہوا اور 12:30 بجے کے قریب لوگ بہہ گئے. وہاں پر 5 افراد جو تھے، اس میں سے ٹوٹل 9 افراد تھے، اس میں سے 4 افراد جو تھے وہ دوسرے نالی کے دوسری طرف گئے. جو 4 افراد نالی کے دوسری طرف بہہ گئے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بچ گئے. جدھر پانی کا بہاؤ زیادہ تھا، مولانا سلمان صاحب، ان کے دونوں بچیاں اور اس کے ساتھ سالے اور سالے کی وائف اور سالے کے 2 لڑکے، پانی کا جس طرف بہاؤ تھا رائٹ سائڈ میں، اس نالی کی طرف سمت میں چلے گئے، جس کی وجہ سے بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے بچاؤ کرنا ممکن نہیں ہو سکا. تقدیر کا لکھا ہوا غالب آیا اور 4.5 گھنٹے کے بعد مولانا سلمان صاحب کی 2 بچیوں کی ڈیڈ باڈیاں باہر آئی. اس کے بعد کنٹینیو وہ کھوج چالو تھی. دوسرے دن 2 بچوں کی ڈیڈ باڈیاں باہر آئی. پھر کچھ 7-8 گھنٹے کے بعد ان کے جو ہے وہ سالے صاحب اور سالی، ان کی ڈیڈ باڈی باہر آئی. یہ امت کو ایک بہت بڑا میسج ہے کہ نو نبی اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے جب کہ رسول اللہ نہ رہے. تو اپنے آپ کو پانی سے بچائے، جتنا ممکن ہو سکے ہم سیر و سیاحت کے لیے جائے، لیکن کوشش کرے کہ ہم زیادہ آگے نہ جائے. احتیاط علاج سے بہتر ہے. احتیاط برتنا یہ آپ صلی اللہ بتایا نا کہ وہاں پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا، مطلب جی اگر میں بھی یہاں کھڑا ہوں اچانک یہاں پر جی باڑھ آ جائے تو یہ ناگہانی آفت تھی، ناگہانی آفت تھی، جس کی وجہ سے اللہ کی قدرت اور مشیت میں طے تھا، وہ بھی کچھ کر نہیں سکے. انہوں نے ایک بات اور بتائی، جی میں یہ امت کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے، میرے بچوں کا ویڈیو دیکھ رہے، دیکھنے کے بعد کئی مستورات سے، کئی ہمارے علماء سے، چاہنے والوں سے دیکھا نہیں جاتا، وہ آخر میں بند کرتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. لیکن یہ آپ تصور کریں کہ جنہوں نے اس بچوں کو جنا ہے، ہم خود ہماری محترمہ، ہاں، جس ماں نے بچی کو جنی ہے، اور ہمارے سامنے، میرے سامنے، میں خود والد ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے بہہ رہے ہیں، اور میں کچھ اتنا بے بس ہوں کہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتا. اس سے آپ سمجھ جاؤ کہ میرے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا، کتنا صدمہ پہنچا ہوگا. بس ہم پوری امت مسلمہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا سلمان صاحب، ان کی محترمہ کو، ان کے پورے پریوار کو اللہ تعالیٰ اس صدمے کے اندر صبر جمیل عطا فرمائے. ہم پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک تعزیت نامے کے طور پر ان کے اہل خانہ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی افراد اللہ تک پہنچ گئے، جو بھی افراد انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور مولانا سلمان صاحب، ان کے محترمہ، ان کے والد محترم، ان کے دوسرے احباب، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. مولانا صاحب ایک ویڈیو میں بتایا کہ 9 جن تھے جی اور 9 جن آہستہ آہستہ بہہ گئے. جی تو آپ نے کیسے کہا کہ مطلب 5 جن کا انتقال ہوا، باقی 4 جن کیسے بچ گئے؟ مطلب 4 جن جو بچ گئے، 4 افراد جو بچ گئے نا، وہ بائیں جانب کے نالی کی طرف مڑ گئے، مطلب جہاں پر بہاؤ پانی کا کم تھا. وہ ایک طرف ایسا چلے گئے، ایک طرف ایسا چلے گئے، اور داہنی طرف جہاں پر پانی کا بہاؤ زیادہ تھا، وہاں پر وہ 5 افراد چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کا بچنا ممکن نہیں ہو سکا، اور بہت کافی آگے کی طرف چلے گئے. ڈھونڈنے کے لیے چلا افراد چھوٹی بچی بھی تھی اس میں، جی جو گود میں تھی، وہ بھی انتقال کر گئی. وہ 2 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی، مطلب وہ بچی کی، اور پھر وہ پیر کی رات میں ان کی تدفین عمل میں آئی پونا کے اندر ان کے گھر کے. لیکن الحمدللہ حکومت کے جو اہلکار تھے ان کی بھی بہت اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے الحمدللہ ڈیڈ باڈی کو فوراً ان کے اہل خانہ کے پاس دے دیا، اور الحمدللہ جتنا جلدی ہو سکے تجہیز و تکفین کا معاملہ الحمدللہ عمل میں آیا. اور ہزاروں کی تعداد میں پونا کے اندر ان کے چاہنے والے، ان کی محبت رکھنے والے، ان سے ملنے والے، ان سے جلنے والے، ان سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. اور مولانا سلمان صاحب کو جو ہے وہ صبر جمیل کی ترغیب دی گئی. ہم سب دعا گو ہے، اور الحمدللہ ہمارے مسجد نواب ایاز مسجد کے مفیظ بھائی بھی ٹرسٹی یہاں پر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت اطمینان ہوا. ان کے بھائی فیصل بھائی بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس تعزیت کے طور پر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری مسجد کے اندر آج رات میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کھانے کا نظم رکھیں گے، اور امت کو ایک میسج دیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھو، مردوں کو کندھا دینے والے ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، لیکن زندوں کا سہارا بننے والے بہت کم لوگ رہتے ہیں. آج دنیا میں نا عقل مندوں کی ضرورت نہیں ہے، درد مندوں کی ضرورت ہے. ہمارے والد محترم اللہ گری کے رحمت فرمائے ہمیشہ کہا کرتے تھے، اگر جینا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے جیو، اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، اپنے لیے تو جانور بھی گھر بناتے ہیں. ایک جذبہ رکھو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا. ایک جذبہ رکھو دوسروں کے لیے. تو اس سلسلے میں ایک جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے مفیظ بھائی نے الحمدللہ قرآن کھانی کا اپنی مسجد میں نظم کیا ہے. تو تمام گزارش ہے لوگوں سے کہ اس میں شریک ہو کر جو ہے وہ ان کے حق میں دعائیں کرے، اور ایصال ثواب کے طور پر قرآن کریم. مولانا سلمان صاحب ایک تو وہ 6 منٹ کا جی اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو بہتے ہوئے دیکھیں، جی، اور کل تفدین کے ٹائم پہ 5 میت ایک ساتھ، جی جی، کیسا منظر رہا ہوگا؟ انہوں نے ایسا ہی کہا کہ کچھ دیر کے لیے میں ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا،
اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے بچیاں میرے آنکھوں کے سامنے ہیں، انتقال نہیں کر گئی. میں یہی میرے دل میں خیال آ رہا تھا. پھر کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ اللہ نے اپنے چاہنے والوں سے امتحان بہت لیا. نبیوں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. آپ خود دیکھیں گے کہ محرم الحرام کا مہینہ قربانی سے شروع ہو رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ بھی قربانی پر ختم ہو رہا ہے. تو اس سے ایک میسج یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی اللہ سے تعلق رکھنے والے بندے ہیں، اللہ نے ان پر حالات ڈالا، حالات ڈالنے کے بعد آزمائش کی، آزمائش میں انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا. تو اس سلسلے میں وہ بھی ابھی کافی صدمے میں ہیں. وہ کسی سے 5 سے 7 منٹ تک گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن گزشتہ کل میرا جب جانا ہوا تو 1 گھنٹے تک انہوں نے مکمل تاثرات پیش کیے اور یہ کہا کہ بس پوری امت مسلمہ کو، چاہنے والوں کو یہ کہو کہ میرے حق میں اور میرے محترمہ کے حق میں دعا کریں. اور یہ بھی کہا کہ مجھے سمیٹنے کے لیے اور مجھے سنبھالنے کے لیے، مجھے کنٹرول کرنے کے لیے میری محترمہ کا سب سے اونچا کردار ہے. ان کی جو محترمہ ہے ان کا بہت اونچا کردار ہے، تقوی ان پر والا. بھی کیا گزری، ان پر بھی کیا گزری ہوں گی ہم تصور نہیں کر سکتے جی، بالکل. جی. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بھی ثابت قدم ہے اور مجھے وہ سمیٹ رہے اور سنبھال رہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ان کا میسج ہمارے چینل کے تھرو لوگوں جی تک پہنچایا. جی جی بہت بہت شکریہ مفید بھائی، بہت بہت شکریہ. آج رات کو نواب مسجد پائیدونی پہ قرآن خوانی رکھی گئی ہے. اس سلسلے میں مفتی صاحب کا جو میسج ہے مفتی سلمان صاحب نے دیا ہے ہمارے کو. ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں اللہ سب کو، بچوں کو اور جو بھی ہے ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.